بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ حضرات 3 دن سے مسلسل پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں کئی المیے اور کئی مسائل ہیں۔ سب سے بڑا تقسیم کرا دیں، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی کام کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، دفع الوقتی کرتے ہیں، وقتی طور پہ لیتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کام کو مسلسل لے کر آگے نہیں بڑھتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلک، عقیدہ، جو ہم کام مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں اور سنجیدہ ہو کر کریں اور مسلسل کریں۔ اللہ رب العزت اس کے نتائج بھی عطا فرماتے ہیں، برکات بھی ہوتی ہیں، فوائد بھی ہوتے ہیں۔ جو کام کریں مسلسل کریں، اگرچہ تھوڑا ہو، مسلسل کریں اگرچہ ستھرا ہو، مسلسل کریں اور غور و فکر کے ساتھ کریں، عقل کے ساتھ کریں، فہم کے ساتھ کریں، بالکل بے ڈھنگا قسم کا کام نہ کریں۔ اللہ رب العزت اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ اس کو نہ پڑھیں، ابھی آپ مجھے دیکھیں، بس اس کو رکھتے رہیں۔ یہ آپ ہی کے لیے منگوایا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، آپ جلدی کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا اجتماع 31 ظہر کو شروع ہوا تھا اور 2 تاریخ نومبر رات 8 بجے ختم ہونا ہے۔ تو میں نے حضرات سے گزارش کی اپنی شورا سے کہ اجتماع مسلسل چل رہا ہے، علماء ہیں، دوسرے تو ہیں نہیں، تو ہماری آج 3:30 بجے آخری نشست ہو کر دعا ہو جائے گی۔ جن حضرات کا سفر دور کا ہے، لمبا ہے، دھند ہے، وہ تشریف لے جائیں۔ جو حضرات رکنا چاہیں 8 بجے چلے جائیں، رات آرام فرمائیں، صبح چلے جائیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم 3:30 بجے آپ کو فارغ کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے اجتماع کی ہمیشہ ترتیب ہے کہ میں آنے والے حضرات کا بہت خیال کرتا ہوں، لیکن آنے والے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کس نے کہاں جانا ہے، کس کی رکاوٹ کیا ہے، اس نے کب پہنچنا ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس پر میں بطور دلیل کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم گئے۔ ان مولانا کو بتاؤ کہ نہ پڑھو، فصیح کو سمجھاؤ کہ نہ پڑھو۔ میرے زبانی بتانے سے اس لیے کہنا پڑتا ہے بھی نہ پڑھو، میں نے اعلان کیا نہ پڑھو، پھر بھی لگے ہوئے۔ میں یہ فارم آپ کے لیے ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے۔ میں یہی رو رہا ہوں کہ سنجیدگی سے کام کرو، سنجیدگی سے۔ تو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور ہم چند نوجوان تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے، رفیق تھے، رحیم تھے اور محبت فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ ہمیں گھر جانے کی حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، گھر چلے جاؤ۔ تو آپ نے ہمیں بھیج دیا۔ تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ کا سفر ہے، آپ نے جانا ہے، لیکن آپ لوگ جلد بازی میں آ جاتے ہیں۔ میرا سفر لمبا ہے، میں نے جمعہ پڑھانا ہے، راستے میں دھند ہے، گاڑی نہیں جاتی، میرے لیے کچھ کریں۔ یہ تو مجھے تب سمجھائیں جب مجھے ان باتوں کو پتہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت انسانوں کے لیے بشر نبی کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ تقاضے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں میری امت کے تقاضے کیا ہیں۔ میری استاذی والدہ بیمار ہے، میں نے اپنی بیمار ماں دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں ماں بیمار ہوں تو بچے پر کیا گزرتی ہے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، میں نے بیمار بیٹے دیکھے ہیں۔ میرا اب بھی ایک بیٹا اتنا معذور ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، ہر وقت لیٹا رہتا ہے۔ تو کیا میں نہیں سمجھتا بچوں کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرے 3 نابالغ بچے فوت ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں نابالغ بچے کے فوت ہونے پر کیا تکلیف ہوتی ہے۔ بس میں نے جانا ہے، ہمارے گھر میں میری بیوی اکیلی ہے، میری بیوی نے 3 سال اکیلے گھر میں گزارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بیوی گھر میں اکیلی ہو تو بندے پر کیا گزرتی ہے۔ تو جو مسائل آپ کو پیش آنے ہیں نا،
یہ میرے اللہ کا خاص کرم ہے کہ تقویناً ان سب مراحل سے مجھے اللہ نے گزارا ہے. میں ان مشکلات سے گزرا ہوں، ان مسائل سے گزرا ہوں، اور یہ مجھے سمجھ آتی ہے. حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں، جب اللہ نے کسی بندے سے کام لینا ہو اور جس طبقے کی اصلاح کروانی ہو، اللہ تقویناً اس فرد کو ان مسائل سے گزار دیتے. ایسے بظاہر اسباب کے درجے میں مسائل کم ہیں جو امت کو پیش آتے ہوں اور میں اسے نہ گزرا ہوں. بہت کم ایسے مسائل. تو اللہ کا کرم ہے، میں ان مسائل کو سمجھتا ہوں، مجھے اس کا بہت اچھی طرح ادراک ہے. تو میں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم پر اعتماد کرنا سیکھیں، پھر آپ کو کبھی الجھن نہیں ہوگی. اعتماد تو کیا کریں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اجتماع وقت سے دیر پر ختم ہو، ہمیشہ وقت سے پہلے ختم ہوتا ہے. اور آج رات 8 بجے کے بجائے ہم نے 3:30 بجے ختم کرنے کا فیصلہ کیا. کتنے گھنٹے پہلے. کیوں کہ ان کے سفر ہے، دھند ہے، ہر کسی پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، پہنچنا مشکل ہے. تو ہمیں ان مسائل کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن میں پہلے نہیں کہتا. میرا مقصد ہوتا ہے کہ ان کی تربیت ہو، تھوڑا سا قربانی کا ان کا مزاج بنے. پہلے بتائیں پھر قربانی ختم ہو جاتی ہے. تو 3:30 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. اس لیے ہم نے باقی جو اسباق آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے وہ ختم کر دی. اب بجائے اس کہ آپ کو افسوس ہوتا، وہ سبق ہوتا تو بہت اچھا تھا. اب اس پر خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جلدی فارغ ہو. اب مجھے اس سے تکلیف نہیں ہو رہی. میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جب میں اساتذہ سے کہتا ہوں نا، ان کو پڑھاؤ جیسے علماء کو پڑھاتے ہیں، تربیت کرو جیسے اعدادیہ کے بچے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا میں ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں. اعدادیہ اولیٰ کا بچہ وہ اس پر پریشان نہیں ہوتا سبق رہ گیا، وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ چھٹی جلدی مل گئی. تو میں چونکہ اس پوزیشن کو سمجھ رہا ہوں، اس لیے میں کبھی نہیں محسوس کرتا کہ آپ کیا سمجھیں گے. بیٹھو، ادھر آؤ، ادھر جاؤ، خیال کرو، قریب ہو جاؤ. مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی. میں اس وقت آپ کو اعدادیہ کا بچہ سمجھ رہا ہوتا ہوں. بے شک آپ دورے کے اسباق پڑھاتے ہوں، بے شک آپ قطبی جامی معقولات، میں سمجھتا ہوں نہیں یہ اعدادی والے ہیں. جب میرے ذہن میں آئے گا نا بہت بڑے ہیں، پھر میں آپ کی تربیت نہیں کر سکوں گا. اور جب آپ کے ذہن میں آئے گا نا کہ ہم بہت بڑے ہیں، تو پھر آپ اپنی تربیت کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے. اس لیے یہ باتیں میری آپ سمجھ لیں. جب آپ اس منصب پر بیٹھیں اور اہل علم کو پڑھائیں تو ایسے گفتگو کریں جیسے مخاطب اہل علم ہے. جب آپ تربیت کریں تو پھر ایسے سمجھیں کہ جیسے چھوٹے ہیں، ان کو بات سمجھانی ہے. میں بسا اوقات یہ باتیں بار بار کہتا ہوں جن کو سمجھانا دے آپ اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرو. تو اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں ایک ہے مرکز اہل السنت والجماعت، جہاں پہ مال تیار ہوتا ہے، اور ایک ہے ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل السنت والجماعت، جس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنے مال کو امت پر پہنچاتے ہیں. ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں مٹھائی بنتی ہے، اور ایک دکان ہے جہاں پر مٹھائی رکھتے ہیں تاکہ لوگ کھائیں. تو مرکز اہل السنت وہ ہے جہاں پر مٹھائی بنتی ہے. عالمی اتحاد وہ جگہ ہے جہاں مٹھائی رکھتے ہیں کہ لوگ کھائیں. یہ مال دیکھیں، پلیٹ فارم ہوتا ہے نا کام کرنے کے لیے، تو بہت دیر لگتی ہے کاموں میں. میں پہلے بھی کہتا تھا، آج پھر ایک بات کہتا ہوں. آپ کسی بھی جگہ پر کام کرنا چاہیں تو 4 مراحل اپنے ذہن میں رکھ لیں. نمبر 1 پیپر ورک. نمبر 1 پیپر ورک، یہ ذہن میں رکھ لیں. پیپر ورک کا معنی منصوبہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے اس کا خاکہ بنائیں. پہلے آپ خاکہ بنائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. نقشہ بنائیں، آپ نے بلڈنگ کیسی بنانی ہے. بے ہنگم اور کیف متفق کام شروع نہ کریں. نمبر 1 پیپر ورک. نمبر 2 ٹیم ورک. افراد تیار کریں جن کے ذریعے آپ نے کام کرنا ہے. نمبر 3 نیٹ ورک. پھر افراد کو فٹ کریں، کہاں کا آپ نے بٹھانا ہے. پھر چوتھا مسئلہ ورک. اب آپ کام شروع کریں، آپ دیکھنا کام کیسے ہوتا ہے. نمبر 1 پیپر ورک. نمبر 2 ٹیم ورک. نمبر 3 نیٹ ورک. اور نمبر 4 ورک. اب شروع کریں. آپ پہلے دن سے ورک شروع کرتے ہیں. جب میں نے کام شروع کیا تھا نا، تو میں احباب کو یہ بات کہتا تھا، اور میری بات اس وقت کوئی سمجھتا نہیں تھا.
میں نے کہا سب سے پہلے تخصص، پہلے ہم نے مشورہ کیا کام کیسے کرنا ہے، کہ ملکوں میں کیسے کرنا ہے، ملک میں کیسے کرنا ہے، شہروں میں کیسے کرنا ہے، مشورہ. اور میں نے باقاعدہ لکھتا رہا یہ باتیں. اس کے بعد صرف تخصص. کیوں؟ اگر ہم درجہ کتب شروع کرتے، اولیٰ سے شروع ہوتے تو 8-10 سال تک دورہ حدیث پر پہنچتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ 10 سال کو لڑکے تیار ہوتے اور میں 10 سال کو بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا. اور جو دورہ حدیث ہمارے پاس کرتا، اس کا تخصص ہمارے پاس نہیں کسی اور جگہ ہوتا، وہ کام کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوتا. تو ہم نے پہلے دن تخصص شروع کیا. اب اس کا فائدہ کیا تھا؟ پورے ملک کے مدارس میں وہ طلباء جو ہمارے مزاج کے تھے وہ دورے کے بعد ہمارے پاس آ گئے. ہم نے تخصص شروع کرایا، وہ مزاج کے تھے، بات سمجھ گئے، ان کے ذریعے ہم نے کام شروع کر دیا. یہ دیکھو ہماری ٹیم ہے، ٹیم شروع ہو گئی نہیں. اب اس ٹیم کو کہاں رکھنا ہے، یہ ہمارا اگلا مرحلہ تھا. میڈیا پر کون ہے، تصنیف پر کون ہے، خانقاہ میں کون ہے، جو جگہ ملتی ہے کہ وہاں کس کو بٹھانا ہے، کس کس سے کام کون سا لینا ہے. پھر ان کے لیے وسائل ہیں، اسباب ہیں، اس کے بعد کام شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی بھی جس سطح پر میں کام کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس ابھی ٹیم ورک کچھ ہوا ہے، ابھی نیٹ ورک نہیں ہو رہا. جب ہوگا تو پھر ورک کریں گے، اور میں انشاءاللہ آپ اور میں زندہ رہے تو ہم بتائیں گے کام کیسے ہوتا ہے. بس اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل کا ہمارا سلسلہ برابر فرما دے، انشاءاللہ کام ہوگا. مرکز کے بارے میں مولانا کلیم اللہ صاحب نے کچھ گفتگو فرمائی ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. ایک ان سے غلطی ہو گئی ہے کہ ان نے درجہ حفظ سے فارغ ہونے حفاظ کی تعداد زیادہ بتائی ہے، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے مدرسے سے 300 حفاظ تیار نہیں ہوئے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ شاید حفاظ کی تعداد 30 بھی نہیں ہوگی، بس وہ 30 کو شاید ان نے 300 پڑھ لی ہے اور بتانے میں غلطی کر دی ہے. اتنے حفاظ ہمارے یہاں تیار نہیں ہوئے. وہ بس اگر تھوڑی بہت غلطی بندے کو پڑھنے لکھنے میں لگ جاتی ہے تو غلط فہمی ہوتی ہے. ہماری اپنی ترتیب ہے کہ کوئی بات واقعے کے خلاف ہو، مجھے اس سے بہت کوفت ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا بات کا نا. تو جتنا کام ہے اتنا بتاؤ، اگر غلطی لگی ہے تو اس کا اعتراف کر لو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بتانے میں ہو گئی ہے. جس طرح ہمارا 3 دن کا دورہ تربیت علماء چل رہا ہے، تو بھائی خبیب نے کہا 3 روزہ تحقیق المسائل، تو ان سے نام لینے پہ غلطی ہو گئی. تو یہ ہو جاتا ہے انسان سے، اس پر کوئی گرفت بھی نہیں ہے، کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے نا بندے سے. تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے اس پر آپ کل ایک مناظرے کا واقعہ بھی سنایا تھا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطی کو غلطی سمجھیں. میں ایک دفعہ ایک علاقے میں دورے کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے ایک طالب علم کا فون آیا، مولانا گومن صاحب. میں نے کہا جی. ہمارے شہر آ رہے ہو؟ میں نے کہا جی آ رہا ہوں. تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں کیا کیا الزام ہے؟ میں نے کہا پتہ ہے. اس کا جواب دو. میں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. ہو گیا جواب. اب کیا اس سے بحث کر دی؟ یہ کوئی بات ہے؟ میں نے کہا یار دیکھو، آپ جو مجھے ڈانٹ رہے ہو، آپ کا مقصد کیا؟ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں جنت میں جاؤں، یا آپ مجھے جہنم بھیجنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مجھے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. میرے لیے آپ بھی دعا کرو کہ میں آئندہ نہ کروں اور ہم دونوں جنت میں چلے جائیں. اب بتاؤ اس سے کوئی الجھن ہوگی؟ کوئی لڑائی نہیں ہوگی. سوال کرنے والے کو بھی شرمندگی ہوگی کہ میں نے کیا کہا ہے اس کو. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو. ایک دفعہ میں بیان کر کے آیا، یہ مامو کانجن میں بیان کر کے آیا تھا واقعہ. 3 بجے کے قریب میں بھی گھر پہنچنا تھا. ایک فون، دوسرا، تیسرا، تقریباً بلا مبالغہ 18 فون آئے. میں نے سمجھا غریب طالب علم ہے، پیسے نہیں ہیں، بیلنس نہیں ہے، مس کال مار رہا ہے. میں نے واپسی فون کر دیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. الیاس گومن بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی. بلا مبالغہ خدا شاہد ہے، اس نے مجھے ماں کی گالیاں دی، بہن کی گالیاں دی، ننگی گالیاں دی. آواز تھوڑی سی ہوتی، اوپر سے ڈرائیور بھی سن رہا تھا. ان کو بہت غصہ چڑھا. میں نے کہا نہیں، اس کو دینے دو گالیاں. جب اس نے دل بھر کے گالیاں دے لی نا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے صرف گالیاں نکالنی ہے یا کوئی مجھ سے کام بھی ہے؟ کہتا ہے کام ہے. میں نے کہا کیا؟ تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہیے. میں نے کہا آپ ناراض نہ ہونا کہ آپ غیر مقلد تو نہیں ہیں. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا جس کی بیٹی کا رشتہ دینا ہو اس کو گالیاں نہیں دیتے.
آپ کو بیٹی کا رشتہ چاہیے تو مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ آپ اپنے ابو کو والدہ کو ہمارے ہاں بھیجو، ہمیں آپ پسند ہوگے ہم رشتہ دے دیں گے، نہیں ہوگا تو انکار کر دیں گے۔ پہلے گالیاں دینا پھر بیٹی کا رشتہ مانگنا، عقل مند بندہ یہ کام نہیں کرتا بیٹا۔ اسی وقت اس نے مجھے کہا شیخ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا معاف تو میں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو شاباش بھی دیتا ہوں کہ جو آپ کے استاد نے سبق پڑھایا تھا نا آپ کو یاد ہو گیا۔ میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، اور اپنے استاد کو کہنا کہ مجھے شاباش ملی ہے، میں نے آپ کا سبق یاد کر لیا۔ بہت شرمندہ ہوا، اس سے لڑائی ختم ہو گئی نا۔ وہ نمبر میں ڈرائیور کو دیتا، وہ نمبر یا 10 طلبہ کو دیتا، یہ اس کی ماں بہن ایک کرتے، اس سے کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ ادفع باللتی احسن یہ ہے۔ اب یہ ہماری زندگی چونکہ آپ کے سامنے نہیں ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت شرارتی قسم کا انسان۔ میں یہاں سے فارغ ہوا ہوں، کراچی کی جماعت کے 4 حضرات تھے، اس میں علماء بھی تھے، ملنے کے لیے تشریف لائے۔ میں نے کہا کب تک ٹھہریں گے؟ کہا جی فوراً جانا ہے، صرف آپ کی زیارت کرنی ہے۔ میں نے کہا بھی کھانا لگاؤ، کھانا کھایا، 15-20 منٹ لگ گئے۔ میں نے کہا میں نے اس لیے پوچھا اگر آپ فرماتے ہم نے زور تک ٹھہرنا ہے تو میں قیلولہ کرتا اور آپ کھانا کھاتے آرام کرتے زور کو چائے پیتے۔ چونکہ آپ نے کہا فوراً جانا ہے تو میں نے اپنا 20 منٹ کا قیلولہ آپ کے لیے چھوڑ دیا، آپ بیٹھ کر کوئی بات کریں۔ مجھے کہتے ہیں تو آپ ان کو کیا مناظرہ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، آپ میرے پاس کبھی ٹھہرے نہیں ہیں، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناظرہ پڑھاتا ہے۔ آپ پورا سال جماعت پہ لگائیں گے، اگر چند گھنٹے آپ میرے سبق میں بھی لگا لینا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا پڑھاتا ہوں۔ میں یہ احساس کیوں دلا رہا ہوں؟ یہ بتاؤ کتنا حوصلہ ہے، ایک بندہ اتنا معتدل ہو، اتنی محبت سے بات کرتا ہو، ہر کسی کی تائید کرتا ہو، اور اس کے بارے میں اتنا شدید نفرت کی فضا اپنوں میں ہو، وہ پھر بھی ہنس کر بات کہتا رہے، یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ہم سمندر کی طرح ظرف بھی یوں رکھتے ہیں، دل میں ہو طوفان چہرے پہ سکون رکھتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے۔ شعر پڑھنے بہت آسان ہے، شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ ایک گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ یہ بہت مشکل ہے، شعر پڑھنا بہت آسان ہے، یہ شعر پڑھنے والے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ جو شعر پڑھ رہے ہیں نا، ان کے اپنے 10 گروپ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پکڑ کے مار رہے ہوتے ہیں، اور سٹیج پہ یہی شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنوں کی نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ یہ دوسرے گروپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھی ہمارے نشتر سہنا اور ہمیں اس کا جواب نہ دینا بس۔ تو یہ شعر پڑھنے آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کے سامنے جماعتی پالیسی ہے، اس کی میں ایک ایک شق پڑھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے جماعت کے اغراض و مقاصد ذرا آپ سن لیں۔ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت اغراض و مقاصد: نمبر 1، فقہائے احناف کی تشریحات کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا۔ قرآن کریم کا معنی جو فقہائے احناف کرتے ہیں، چونکہ ہم مقلد ہیں، اس کی وجہ قرآن کریم کی ایک آیت سے ایک مسئلہ امام شافعی نکالتے ہیں، ایک امام حنیفہ نکالتے ہیں۔ تو ہم چونکہ امام حنیفہ کے مقلد ہیں، اس لیے ہم امام حنیفہ والے مسئلے کو عام کریں گے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی تردید نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسائل کی اشاعت کرنا۔ اس کا معنی دوسروں کے عقائد کا رد نہیں ہے، اس کا معنی دوسروں کے مسائل کی تردید نہیں ہے، بس اپنے عقائد اور مسائل کی اشاعت کرنا۔ آپ حضرات جاتی دفعہ پوسٹر لے لیں، نہ لے سکیں پھر منگوائیں اور اپنی مسجد میں ہمارے پوسٹر لگوائیں۔ ہمارے پوسٹر کیا ہیں؟ نماز میں رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے دلائل، آمین آہستہ کہنے کے دلائل، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے دلائل، سمجھ آ رہی ہے؟ 20 رکعت تراویح کے دلائل، 3 طلاق کے 3 ہونے کے دلائل۔ یہ اپنے مسئلے کی اشاعت اور دوسری کا رد ہو رہا ہے۔ بس اوقات ہمارے حضرات
ان پوسٹرز کو اپنی مساجد میں نہیں لگاتے، کہتے ہیں اسے فرقہ واریت پھیلے گی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ کہا جی 20۔ تو میں نے کہا اسے فرقہ واریت نہیں پھیل رہی؟ نہیں جی ہیں ہی 20۔ تو میں نے کہا میں نے یہی لکھا ہے 20 رکعت تراویح کے دلائل، اس سے فرقہ واریت کیسے پھیلے گی؟ فرق کیا ہے؟ آپ 20 پڑھتے ہیں، آپ کے مسئلے میں 8 والا آئے گا، وہ 8 پر 2 حدیثیں سنا دے گا، آپ کا 20 والا شک میں پڑ جائے گا۔ جب یہ لگائیں گے وہ یاد نہیں بھی کرے گا تو شک کے اندر نہیں پڑے گا، وہ سمجھے گا ہمارے 20 پر دلائل موجود ہے۔ اگر کمزور ہوا تو اس کا یہ ذہن بن جائے گا چلو یار 8 والی بھی حدیث ہے، 20 والی بھی ہے، تمہارے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی تو حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں نا۔ جو کمزور ہے اس سطح پر آئے گا، اس سے نیچے نہیں گرے گا۔ نمبر 3، امت مسلمہ سے فرقہ واریت کو ختم کرنے اور امت مسلمہ کو متحد رکھنے کے لیے اکابر اور اسلاف امت پر اعتماد کی فضا قائم کرنا۔ جو اسلاف کو مانتا ہے وہ سلفی ہے، جو اسلاف کو نہیں مانتا وہ خلفی تو ہو سکتا ہے، وہ سلفی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ پہلے کے لوگ ہیں، یہ اسلاف ہیں، ان کو مانیں گے تو سلفی ہوں گے، ان کا انکار کر کے سلفی کیسے ہوں گے؟ امام کعبہ شیخ سدیس کا خطبہ موجود ہے، آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، ان نے خطبہ دیا ہے۔ اسلاف کون ہے؟ کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ہم الاسلاف۔ انہوں نے کہا یہ اسلاف ہے۔ امام کعبہ کہہ رہے یہ اسلاف ہے۔ تو اسلاف کا انکار کریں اور سلفی ہو، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تقدیر کا انکار کرے اور قدری ہو، یہ ایسے ہی ہے۔ اسلاف کا انکار بھی کرے اور پھر سلفی بھی ہو۔ تو اسلاف امت پر اعتماد کی فضا قائم کرنا، ہم امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، امت کو توڑنا نہیں چاہتے۔ قرآن مانے حدیث نہ مانے امت ٹوٹ جائے گی، قرآن حدیث مانے فقہ نہ مانے امت ٹوٹے گی، قرآن بھی مانے حدیث بھی مانے فقہ بھی مانے تو امت جڑ جائے گی۔ اللہ کی بات مانے نبی کی نہ مانے امت ٹوٹے گی، اللہ اور نبی کے مانے صحابہ کی نہ مانے تو امت ٹوٹے گی، صحابہ کی مانے فقہا کی نہ مانے تو امت ٹوٹے گی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی بھی مانو، نبی کی مانو، صحابہ کی مانو، ائمہ کی مانو، امت جڑ جائے گی۔ تو ہم امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، امت کو توڑنے کی بات نہیں کرتے۔ تمام شعبہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اور جاری ساری رکھنا۔ اب دیکھو ہم آدھے دین نہیں پورے دین کی بات کرتے ہیں، معاشرت، معاملات، اخلاق، اعمال، جو بھی ہے پوری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ بھی کریں اور جہاں سنت زندہ ہے اس کو باقی اور جاری رکھیں۔ زبدۃ الشمائل کتاب اسی چیز کے پیش نظر رکھیے، اور میری خواہش ہے کہ زبدۃ الشمائل ہر گھر میں ہو، اس کی گھر میں تعلیم ہو، آپ کے ہاں مساجد میں تعلیم ہو، آپ اپنے مدرسے کے نصاب میں شامل کریں اور طلباء کو زبدۃ الشمائل آپ پڑھائیں۔ شمائل ترمذی پڑھنے والے طلباء تک زبدۃ الشمائل پہنچائیں، جہاں بچیوں کا مدرسہ ہے ان کو زبدۃ الشمائل دیں، ان کے لیے وفاقی امتحان میں بھی آسانی ہوگی، اور عمل کے نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھی تبدیل ہوگی۔ اور یہ زبدۃ الشمائل تصنیف بہترین ہے، بنوری ٹاؤن سے لے کر دارالعلوم دیوبند کے علماء کی تقاریض موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اب حیران کن بات کیا ہے، اتنے اکابر کی تصدیقات موجود ہیں، یہ کوئی بندہ بیان نہیں کرے گا، اور خدا نخواستہ کسی بزرگ کو میرے بارے میں غلط اطلاعات دی اور انہوں نے کوئی منفی جملہ فرما دیا، اس کو دنیا میں لوگ عام کریں گے، دیکھو فلاں بزرگ نے مولانا صاحب کے خلاف کہا ہے۔ میں نے کہا جو مولانا صاحب کے حق میں کہا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہم پھر بھی مخالفت نہیں کرتے، نہ ان پھیلانے والوں کی نہ ان بزرگوں کی جو غلط فہمی کی بنیاد پر جملہ فرما دیتے۔ نمبر 5، پاکستان کے استحکام اور سالمیت اور قومی یکجہتی کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ پاکستان کو مستحکم بھی کریں، پاکستان کو محفوظ بھی کریں، اور قومی یکجہتی کا خیال کریں۔ قومی یکجہتی کا معنی کیا ہے؟ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک قوم ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس دور میں
قومیں ادیان سے نہیں بنتی، قومیں اوطان سے بنتی ہیں۔ قومیں ادیان سے نہیں بنتی، قومیں اوطان سے۔ ایک وطن والے ایک قوم ہوتے ہیں، ایک دین والے ایک قوم۔ اب بنیاد یہ نہیں ہے، مدنی فرماتے۔ اس پر لوگوں نے بہت مخالفت کی کہ نہیں جی قوم تو دین سے بنتی ہے، وطن سے نہیں بنتی۔ یہ جو دو قومی نظریہ ہے کہ جی ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، اصل یہ ہے۔ حضرت فرماتے نہیں، ہندوستانی ایک قوم ہے، پاکستانی ایک قوم ہے، نہیں، ہندو ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے۔ یہ جو دو قومی نظریے کا اختلاف تھا، پاکستان بن گیا، حضرت مدنی کو گالیاں دے لیں، اور پاکستان بنانے کے بعد ہمارا شناختی کارڈ بنتا ہے۔ یہ میرے جیب میں میرا شناختی کارڈ موجود ہے، آپ کے جیب میں آپ کا شناختی کارڈ موجود ہوگا۔ یہ دیکھیں، قومی شناختی کارڈ، کیا لکھا ہوا ہے؟ قومی شناختی کارڈ۔ یہ میرا اسلامی شناختی کارڈ ہے یا پاکستانی شناختی کارڈ ہے؟ پاکستانی ہے نا؟ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، اب اگر یہی کارڈ بریلوی بنائے تو کیا لکھا ہوگا؟ ہندو بنائے تو پھر قوم۔ سب نے مان لیا ہے کہ پاکستانی یہ قوم ہے، خواہ ہندو ہو، خواہ عیسائی ہو، خواہ مسلمان ہو۔ یہ مولانا مدنی فرما رہے تھے۔ ہم نے نظریے کا رد بھی کیا اور شناختی کارڈ پہ پھر قومی لکھا۔ اب اگر آپ دنیا میں کہیں جائیں نا اور اس میں کسی فارم پر لکھنا ہو قومیت، وہاں اسلام نہیں لکھتے، وہاں کیا لکھتے ہیں؟ پاکستان۔ مولانا مدنی یہی تو بات فرماتے تھے کہ قومیں ادیان سے نہیں، اس دور میں اوطان سے بنتی ہیں۔ ہم نے حضرت کو گالیاں بھی دی، شناختی کارڈ پہ بات پھر وہی لکھی۔ یہ قومی شناختی کارڈ لکھا ہوا ہے، اسلامی شناختی کارڈ نہیں لکھا ہوا۔ اس کا معنی ہے کہ ہم گالیاں دے رہے ہیں لیکن بات ہم نے حضرت مدنی کی مان لی۔ میری بات سمجھ آئی؟ اب یہ جو ہم جتنی باتیں کہہ رہے ہیں، میں اکابر پر اعتماد بحال کرا رہا ہوں یا اعتماد ختم کرا رہا ہوں؟ اور دلائل سے کر رہا ہوں، کتابیں کھول کے کر رہا ہوں، تو کتنی مثبت یہ دعوت ہے، اس میں منفی دعوت کا تصور بھی نہیں ہے۔ اب قومی یا جہتی بھرپور کوشش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس ملک میں ہندو بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، اور روافظ بھی رہتے ہیں، اہل سنت بھی رہتے ہیں، سب رہتے ہیں، لیکن بحیثیت پاکستانی ایک قوم ہے۔ ان کو متحد رکھیں۔ متحد رکھنے کا معنی یہ نہیں سارے مسلمان ہو جائیں، سارے عیسائی ہو جائیں، نہ۔ متحد رکھنے کا معنی اپنے اپنے دین پر رہیں لیکن پاکستان کے تحفظ کے لیے سارے اکٹھے رہیں۔ یہ ہے قومی یکجہتی۔ لڑائی کہاں سے ہوتی ہے؟ میں آمین آہستہ پڑھتا ہوں، دوسرا آمین اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ میں تراویح 20 پڑھتا ہوں، دوسرا 8 پڑھتا ہے۔ لڑائی کہاں سے ہونی ہے؟ اگر 8 والا اپنی مسجد میں 8 پڑھے، 20 والا اپنی مسجد میں 20 پڑھے، کوئی لڑائی ہوگی؟ آہستہ والا اپنی مسجد میں آہستہ آمین کہے اور اونچی والا اپنی مسجد میں اونچی کہے، لڑائی ہوگی؟ لڑائی کب ہوتی ہے؟ نماز بھی تمہاری مسجد میں پڑھنی ہے اور آمین بھی اونچی کہنی ہے، اب لڑائی ہوگی۔ آپ نے اونچی کہنی ہے تو اپنی مسجد میں پڑھ لو، کیوں لڑتے ہو؟ اچھا، نماز آپ کی مسجد میں پڑھنی ہے، آمین بھی اونچی کہنی ہے، اور ساتھ تمہیں یہ کہنا ہے کہ تمہاری نماز غلط ہے، میری ٹھیک ہے، اب لڑائی ہونی ہے۔ اب آپ دیانت سے بات کرو کہ فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے، قومی یا یکجہتی کے ٹکڑے کون کر رہے ہیں، امت کو توڑنے کا کام کس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے؟ ہم تو توڑنے کی بات نہیں کرتے۔ میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اپنی جماعت اور مرکز کی بات کرتا ہوں۔ ایک بیان ہمارا ایسا دکھائیں ہم نے یہ کہا ہو کہ اہل حدیث حنفی بن جائیں، بریلوی دیوبندی بن جائیں، کبھی ہم نے کہا؟ شیعہ سنی بن جائیں، کبھی ہم نے کہا؟ ہمیشہ تمہاری جنگ ہوتی ہے کہ حنفی اہل حدیث بن جائیں، پھر آپ فخر سے بتاتے کہ ہم نے 2 بنا لی ہیں، تو لڑائی تو تم پیدا کر رہے ہو، ٹکڑے تو تم پیدا کر رہے ہو، اور پھر اعلان کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں یہ قریب ایک گاؤں ہے، وہاں جنازے کے لیے گیا، ایک مسجد بریلویوں کی، ایک مسجد دیوبندیوں کی، ایک گھر ان کا، تو ایک مسجد اہل حدیثوں کی۔ میں نے کہا ایک مسجد کیوں بنائی ہے؟ کہتے ہیں اکٹھے ہو جاؤ۔ میں نے کہا بھی اکٹھے ہونے کا معنی تو یہ تھا، آپ بریلویوں سے کہتے ہیں بھی سارے دیوبندیوں کی مسجد میں آ جاؤ، دیوبندیوں سے کہتے ہیں سارے بریلوی کی مسجد میں آ جاؤ،
اس کا معنی کہ آپ اکٹھے کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں تم اس مسجد میں، تم اس میں، ہم ایک اور مسجد بناتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور مسجد بنانے سے اکٹھے ہوں گے یا ایک اور اذان شروع ہو جائے گی، ایک اور لڑائی ہوگی۔ اب دیکھو عنوان کتنا عجیب ہے اور دھوکہ کیسے دیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں دھوکے سے بچو، قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرو۔ قومی یکجہتی کا معنی آپ اپنے مسلک پر اپنی عبادت گاہ پہ عمل کرو، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ ہم اپنے مسلک پر اپنی عبادت گاہ پہ عمل کریں، تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے قومی یکجہتی ہوگی اور لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے 5 اغراض و مقاصد ہیں، یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ دیکھیں، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی پالیسی۔ نمبر 1، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت خالصتاً علمی اور تحقیقی کام کرے گی۔ علمی کا معنی جو حلا والی باتیں نہیں کریں گے، علماء والی کریں گے۔ تحقیقی کا معنی دلیل سے بات کریں گے، بلا دلیل بات نہیں کریں گے۔ نمبر 2، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت غیر سیاسی و غیر عسکری طرز پر کام کرے گی۔ نہ ہم سیاست کریں گے، نہ ہم عسکریت اختیار کریں گے، نہ سیاست کی بات کریں گے، نہ عسکریت کی بات کریں گے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم سیاسیت یا عسکریت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم سیاسی اور عسکری طرز پر کام نہیں کریں گے۔ ہمارا کام نہ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے مخالف ہیں۔ ان کا اپنا ذوق ہے، اپنی جماعتیں ہیں، اپنا طرز ہے، یہ ہماری اپنا طرز ہے۔ ہم اپنا طرز بتا رہے ہیں کہ ہم کام کیسے کریں گے، اس کو کسی کی مخالفت کا رنگ نہ دیا جائے۔ نمبر 3، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت تشدد یعنی گالی اور گولی کی بجائے تصدد یعنی قوت دلیل سے غلط مسائل و عقائد سے روکنا، اور تعصب یعنی ضد اور عناد کی بجائے تسلب دلائل کی بنیاد پر مسلک حق پر پختگی سے کاربند رہنے کا راستہ اختیار کرے گی۔ تو ہمارا کام تشدد والا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام تسدد والا ہے۔ تشدد کا معنی سختی اور تسدد کا معنی درستگی۔ تشدد اور ہوتا ہے، تسدد اور ہوتا ہے۔ تشدد کا معنی کیا ہے؟ سخت، اور متشدد کا معنی درست، پختہ۔ تو متشدد اور ہوتا ہے، متشدد اور ہوتا ہے۔ متشدد کا معنی سخت جیسے لوہے کا زنجیر، اور متشدد کا معنی ہوتا ہے مضبوط جیسے ریشم کا رسہ۔ ہم لوہے کے زنجیر نہیں ہیں، ہم ریشم کے رسے ہیں۔ لوہے کا زنجیر سخت ہوتا ہے لیکن ٹوٹ جاتا ہے، اور ریشم کا رسہ یہ نرم ہوتا ہے، ٹوٹتا کبھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مزاج میں تشدد تو نہیں ہے، ہمارے مزاج میں تسدد ضرور ہے۔ متعصب نہیں ہے بلکہ متسلب ہے۔ متعصب کا معنی ہوتا ہے ضدی، انادی، جھگڑالو، اور متسلب کا معنی اپنے مذہب پر پختہ۔ ہم اپنے مذہب پر پختہ ہیں، ضدی اور جھگڑالو نہیں ہیں بس۔ نمبر 4، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت اہل حق کے افراد، جماعتوں اور اداروں کی مخالفت کی بجائے موافقت کرے گی۔ جو اہل حق کے افراد ہیں، شخصی کام کرتے ہیں، اہل حق کے ادارے ہیں، مراکز، خانقاہیں، اور اہل حق کی جماعتیں، ان کی موافقت کرے گی، ان کی مخالفت کبھی بھی نہیں کرے گی۔ نمبر 5، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت اپنی جماعتی پالیسی پر اعتماد دیگر اہل حق جماعتوں کی پالیسی پر تنقید سے اجتناب کرے گی۔ اپنی جماعتی پالیسی پر اعتماد کرے گی اور بقیہ کی جماعتی پالیسی پر تنقید سے اجتناب کرے گی بس۔ یہ بات سمجھ لیں تو بہت آسان ہے۔ اب اگر کوئی جماعت، بعض دیگر جماعتیں جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے وہ بلاتے ہیں تو ان کی پالیسی ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، اور جن کو آپ بلاتے ہیں، ہماری پالیسی ہم نہیں بلاتے، آپ ہمارے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہو کہ تم کیوں نہیں بلاتے؟ جب ہم آپ کے بلانے پر معترض نہیں ہے، آپ ہمارے نہ بلانے پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی اپنی پالیسی ہے، ہماری اپنی پالیسی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جلسے پر مجھے نہ بلائے، مجھے اعتراض نہیں ہے،
اور اگر کسی جلسے پر کسی کو میں نہ بلاؤں تو اعتراض ہونا چاہیے، ان کو آپ کی اپنی پالیسی ہے، ہماری اپنی پالیسی ہے۔ نمبر 6، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت حکومت وقت کی موافقت کرے گی اور نہ ہی مخالفت، بلکہ کابرین کے نقش قدم پر مواظبت کرے گی۔ مواظبت کا معنی ہوتا ہے دوام، ہمیشہ۔ یہ ہمیشہ ہمارا موقف ہے کہ ہم حکومتی فیصلوں کی نہ مخالفت کریں گے اور نہ حکومتی فیصلوں کی موافقت کریں گے۔ بس اوقات حکومت کا فیصلہ غیر شرعی ہوتا ہے، ہم اس کی موافقت کر کے جہنم کا ایندھن نہیں بن سکتے، اور ان کی مخالفت ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم مخالفت کریں گے تو نفع کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ مخالفت وہ کریں جنہوں نے اپنے ذمے حکومت کے ساتھ لڑنا اور اتحاد کرنا یہ اپنا ایک منصب بنا رکھا ہے، لہٰذا جمعیت علماء اسلام کرے تو ہم موافقت کیوں نہیں کریں گے؟ جائز نہیں ہے۔ مخالفت کیوں نہیں کریں گے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو جن کا کام مخالفت اور موافقت ہے وہ کریں، ہم اس میں حصے دار نہیں بنیں۔ یعنی سیاسی امور میں جماعت از خود کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے اکابر علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام پاکستان اور تعلیمی امور میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی پالیسی کی پابندی کرے گی۔ نمبر 8، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرہ میں رہ کر کام کرے گی۔ یعنی ہم آئین بھی نہیں توڑیں گے اور قانون بھی نہیں توڑیں گے۔ جس حد تک ہماری وسعت ہے کام اتنا کریں گے، جو ہماری وسعت سے باہر ہے ہم اس پر آپ سے معذرت کر لیں گے۔ میں بس اوقات سفر کر کے ایک شہر میں جاتا ہوں اور 5-6 گھنٹے کا سفر کرتا ہوں، وہاں جا کر مجھے بتایا جاتا ہے کہ جی آپ پر پابندی ہے۔ میں میزبان سے کہتا ہوں اگر آپ پابندی کھلوا سکتے ہیں میں بیان کروں گا، آپ نہیں کھلوا سکتے میں بیان نہیں کروں گا۔ میں پاکستان کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرتا، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ٹکر نہیں لیتا۔ آپ تحریری اجازت لیں تو بیان کروں گا، تحریری اجازت لیں تو میں بیان نہیں کروں گا، اور میں واقعتاً پھر نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، میں اگر یہاں سے ملتان، پشاور کسی لمبے سفر کر کے علاقے میں جاتا ہوں، ہمارا مقصد بیان نہیں ہوتا، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اتنا لمبا سفر کیوں کیا ہے؟ ثواب ملے، جنت ملے، اللہ پاک راضی ہو جائیں، ہم لوگوں کے عقائد کو ٹھیک کریں گے۔ رکاوٹ آ گئی ہے، ہم نے اپنا سفر پورا کر لیا، اب رکاوٹ کو توڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم واپس آئیں گے، اللہ پھر بھی راضی ہوں گے، جنت پھر بھی ملے گی، اللہ پھر بھی خوش ہوں گے۔ قانون توڑ کے ہم کریں گے، اتنے مسائل پیدا ہوں گے کہ جس کو ہم سنبھال نہیں سکیں گے۔ آئندہ میزبان کے لیے بھی الجھن ہوگی اور اپنی ذات کے لیے بھی الجھن ہوگی، اس لیے ہم قانون توڑ کے کام نہیں کرتے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے۔ نمبر 8، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہمہ وقت مناظرانہ طریق کی بجائے واعظانہ طرز پر کام کرے گی۔ ہمہ وقت کا معنی بوقت ضرورت مناظرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر وقت مناظرہ 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 یہ ہماری ترتیب نہیں ہے۔ بوقت ضرورت تو کریں گے، لیکن ہمارا عام طور پر جو کام کا طرز ہوگا وہ واعظانہ ہوگا، ناصحانہ ہوگا، ہمدردی ہوگی، نصیحت ہوگی، بس اس طرح کام کریں۔ نمبر 9، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ذاتیات کی بجائے نظریات پر گفتگو کرے گی۔ ہم کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنائیں گے، نظریے پر بات کریں گے۔ ایک ہے نبی اور ایک ہے مولوی۔ نبی کی ذات پر بھی ایمان ضروری ہے، نبی کے مسئلے پر بھی ایمان ضروری ہے۔ مولوی کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا، دلیل کے ساتھ ہو تو مسئلے پر ایمان ہوتا ہے۔ نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، مولوی کی ذات معصوم نہیں ہوتی۔ کچھ میرے گناہ ہیں، کچھ میرے مخالف کے گناہ ہیں، نہ میں معصوم ہوں نہ میرا مخالف معصوم ہے، اس لیے نظریات پر بات کریں اور ذاتیات پر بات نہ کریں۔ مخالف کی ذاتیات آ بھی جائیں، کمزوری دیکھ بھی لیں، گناہ آپ کے علم کے اندر بھی آ جائے، اس کو پر پردہ کریں، اس کو چھپائیں، ذاتیات کے گناہ کو مت اچھالیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ ہم جو کام کر رہے ہیں نا، ہم ان حضرات کو کافر نہیں کہہ رہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ تکفیر کی بات ہم نہیں کرتے، ہم تکفیری نہیں ہیں،
ہم کہتے ہیں بھی شریعت کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، تو اگر بندہ راستے سے ہٹا ہو اس کی عقائد کو زیر باس لانا چاہیے اور اس کی ذات کو زیر باس نہیں لانا چاہیے۔ ہاں جو دعوی نبوت کرے گا اس کی ذات پر بھی بات کریں گے، اس کے مسئلے پر بھی بات کریں گے، چونکہ جو نبی ہو اس کی پہلے ذات دیکھتے ہیں پھر اس کا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا پہلے اپنی ذات پیش کی ہے، جب ان نے کہا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، پھر فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لبثت ذات ہے اور قولو یہ بات ہے۔ نبی پہلے ذات پیش کرتا ہے پھر بات پیش کرتا ہے۔ ہمارے پاس اب 3 دن سے بیٹھے ہیں، میں نے اپنی ذات کی بات ہرگز نہیں کی، ہمیشہ اعتراف کیا کہ مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، کچھ آپ کے علم میں ہے کچھ آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارا ذاتیات کا مسئلہ نہیں، نظریات کا ہے، جب مجھ سے ہو سکتے ہیں تو میرے مد مقابل سے بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم ذاتیات پر گفتگو نہیں کرتے بلکہ نظریات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 10، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت سے متعلق ہر شخصیت امیر کے فیصلہ کی پابندی کرے گی۔ اس کا معنی میں اپنی جماعت کا امیر ہوں، آپ کو مجھ سے اتفاق نہیں ہے، آپ جماعت کا رکن نہ بنے، کوئی مجبور کرتا ہے آپ کو، لیکن بننا ہے تو پھر اطاعت کریں، بننا ہے تو پھر اطاعت کریں۔ دنیا کے کسی ملک میں داخل ہونے پر کوئی ملک آپ کو مجبور نہیں کرتا، لیکن جس ملک میں آپ نے جانا ہے اس ملک کے قانون کی پابندی بھی آپ نے کرنی ہے۔ کوئی جماعت اپنی جماعت میں آنے پر کسی کو مجبور نہیں کرتی، لیکن جب جماعت میں جانا ہے تو پھر اطاعت بھی کرنی ہے۔ میں امیر ہوں، میرے بعد جماعت کسی اور کو امیر بنا دے، شورا امیر بدل لے، میں امیر نہیں ہوں گا تو میں اطاعت کروں گا، تو جس نے اس جماعت میں آنا ہے اس نے امیر کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ یہ جو ہم ساتھ لگاتے ہیں نا شرعی امور میں، جب کام ہی شریعت کے لیے ہے تو پھر شرعی غیر شرعی کی قید ہم کیوں لگاتے ہیں؟ آپ جو ہمارے ساتھ ملیں گے ہم آپ کو ملائیں گے تو شریعت کے لیے غیر شریعت کے لیے، بس کہتے ہیں نا جی ہمارے گھر میں شرعی پردہ ہوتا ہے، پردہ ہوتے ہی وہ ہے جو شرعی ہو، جو شرعی نہ وہ کون سا پردہ ہے؟ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہماری مستورات پردہ کرتی ہیں، بس نہیں شرعی پردہ کرتی ہیں، جب شرعی نہیں ہوگا تو اس کو تو پردہ ہی نہیں کہنا، وہ پردہ کیسے ہوگا؟ تو بعض باتیں ہم بلا وجہ کچھ ایسی کہہ لیتے ہیں مزید اپنے حجم کو مضبوط کرنے کے لیے، جبکہ ان الفاظ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت پہ 5 اغراض و مقاصد جماعت کے پیش کیے ہیں، اور 10 امور ایسے ہیں جو جماعت کی پالیسی ہے، اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی یہ آپ کاغذ اپنے ساتھ لے جائیں، کوئی آپ کا بڑا ہو تو اس کو دکھائیں، استاذ کو، والد کو، پیر صاحب کو، وہ فرمائیں نا یہ ان کی بات غلط ہے، آپ نشاندہی فرمائیں اور ہمیں سمجھائیں، ہم اس کو کاٹ دیں گے، کوئی اور پالیسی رکھ لیں گے، لیکن نشاندہی تو کرو، ہمیں سمجھاؤ تو صحیح، دور رہ کر پتھر تو نہ مارو۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہے بالکل اوپر دائیں طرف پاکستان کا پرچم ہے اور بائیں طرف ہماری جماعت کا پرچم ہے۔ کیوں؟ پاکستان کا پرچم یہ قانون ہے، ہم اس کو نہیں توڑتے، مستحکم ہونے کی بات کرتے ہیں، اور بائیں طرف جماعتی پرچم یہ ہماری جماعت ہے، نظم ہے، ہماری پالیسی ہے۔ آپ دیکھیں اوپر حدیث لکھی ہے ما انا علیہ و صحابی، نیچے ہے فقیہ واحد اشہد علی الشیطان من الف عابد، اور اس کے نیچے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، یہ دیکھا، اور درمیان میں ہے کعبہ، روضہ اور پوری زمین۔ اب اس مونوگرام کو سمجھیں، یہ جو درمیان میں خانہ کعبہ، روضہ اور پوری زمین ہے نا، اس کا معنی ہے کہ حکم اللہ کا، حکم خدا کا اور طریقہ مصطفیٰ کا پوری دنیا میں، حکم خدا کا اور طریقہ مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں۔ مان علی و صحابی کا معنی، اب دیکھو دائیں طرف کعبہ ہے، حکم خدا، حکم خدا پر عمل کیسے کریں گے؟ آگے روضہ ہے، طریقہ مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ کن سے سمجھیں گے؟ ما انا علیہ و صحابی، صحابہ کرام سے، سمجھ آ گئی؟ اور صحابہ کرام کے بعد جو مسائل قرآن میں، حدیث میں صحابہ کرام سے منقول نہ ہوں، وہاں کس سے رجوع کریں گے؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ جب ہم حکم خدا لیں گے طریقہ مصطفیٰ سے
طریقہ مصطفیٰ سمجھیں گے صحابہ کرام سے، اور جہاں صحابہ کرام کا واضح حکم نہیں ہوگا، قرآن کریم کا واضح فیصلہ نہیں ہوگا، حدیث پاک کا واضح فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں مجتہد کی بات مانیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ شیطان سے بچ جائیں گے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عابد اس قدر بندے کو نہیں بچا سکتا جس طرح ایک فقیہ ہزاروں بندوں کو بچا سکتا ہے۔ 1000 عابد اکٹھا ہونا اور وہ عالم نہ ہو تو ایک بندے کے عقیدے کا تحفظ نہیں کر سکتا، اور ایک فقیہ ہو اور عقیدہ جانتا ہو تو وہ ہزاروں بندوں کا تحفظ کر سکتا ہے۔ حدیث کا معنی سمجھ گئے؟ اب 1000 عابدین سے شیطان اتنا نہیں ڈرے گا جتنا ایک فقیہ سے ڈرے گا، اس لیے 1000 عابد کے خلاف وہ پروپیگنڈا نہیں ہوگا جو ایک فقیہ کے خلاف ہوگا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہزاروں کا ایمان بچنا ہے، اس کو مجروح کرو، اس کو مجروح کرو، اس کو مجروح کرو، یہ اس کی ترتیب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات نے پڑھ لیا فارم، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اب بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ میں سے وہ حضرات جو مستقل ہمارے ساتھ چلنا چاہیں، یہ رکنیت فارم ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا۔ اس کا آسان تھا کام دیکھو، اقرار نامہ ہے، میں اقرار کرتا ہوں عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے نظریات اور پالیسی سے 100% متفق ہوں۔ آپ متفق ہیں؟ میں نے 2 باتیں کہی ہیں، نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 پالیسی۔ ہمارے عقائد بھی واضح ہیں، اب پالیسی چھپی تو نہیں رہی، کھول کے آ گئی۔ نمبر 2 عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی قیادت مجھے جب اور جہاں بلائے گی میں پہنچوں گا۔ جمعرات 8 بجے تک نہیں، زور کو چھٹی دے دو، پہنچنا تو بات کا مسئلہ ہے، اب تو پہنچ کر بھی آخر تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھو، نہ مجھے دھوکہ دو نہ میں آپ کو دھوکہ دوں۔ مومن کی شان ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے نہ وہ دھوکہ دیتا ہے۔ آپ خود بھی مومن ہو، میں آپ کو مومن سمجھتا ہوں، آپ مجھے بھی مومن سمجھو، ایک دوسرے کو ایمان والا سمجھیں، اور مومن کا آئینہ مومن ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سنبھالیں، دھوکہ مت دیں۔ میری بات ذہن نشین ہو گئی؟ ابھی فارم تقسیم کرتے ہیں، آپ رات میں جو رکنیت فارم پر کرنا چاہے ابھی فارم پر کریں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ سے فارم جمع ہو جائیں گے۔ ہم نے 7:30 انشاءاللہ آپ کی چائے کی ترتیب بنا دینی ہے، اور چائے کے بعد دعا کر کے مصافحہ ہوگا، پھر آپ کو رخصت کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ